ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ ایران کے ساتھ مفاہمت اختیار کرے۔ معاہدے پر پہنچنے کے لیے موجودہ صورتحال بہترین وقت ہے۔ ایرانی صدر پزشکیان نے تہران میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایران اور عمان کی جانب سے مشترکہ گائیڈ لائنز پر عمل کریں، تاکہ امریکہ نے یہ نہیں کیا ایران کو رد عمل دینا پڑا۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایسی صورتحال میں عام طور پر ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ خلاف ورزیوں کے مسئلے پر نمٹا جائے۔ صدر پزشکیان نے امید ظاہر کی کہ ایران فخر کے ساتھ اس راہ پر آگے بڑھے گا۔ مذاکرات سفارتکاری نے امریکہ کو مجبور کیا کہ مفاہمت اختیار کرے۔ معاہدے پر پہنچنے کے لیے موجودہ صورتحال بہترین وقت ہے۔ ایران نے آبنہ ہرمز مکمل طور پر کھولنے کے لیے امریکہ کو 6 شرائط پیش کر دی ہیں۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری ذوالفقار کی جانب سے جاری بیان میں آبنہ ہرمز مکمل طور پر کھولنے کے لیے امریکہ کو 6 شرائط پیش کی گئی ہیں۔ سیکریٹری قومی سلامتی کونسل کے مطابق کبھی بھی اور کسی بھی زبان میں ایران کو دھمکایا نہیں جا سکتا، قوم کی توہین نہ ہو، ایران اور اس کے اتحادیوں پر مسلط جنگ دائمی طور پر ختم کی جائے، ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کی جائے اور امریکی افواج کو ایران کے اطراف سے ہٹایا جائے۔ بیان میں کہا گیا، ایران کو پہنچائے گئے نقصانات کا بغیر کسی کمی کے پورا ہرجانہ دیا جائے، ایرانی قوم پر عائد کی گئی نامنصفانہ اور غیر قانونی پابندیاں ہٹائی جائیں، غیر مشروط طور پر ایرانی عوام کے چرائے منجمد اثاثوں کو جاری کیا جائے۔ سیکریٹری قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ امریکہ نے رویہ نہ بدلا تو آبنہ ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی۔ جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں پیش رفت ہوئی۔ ایک بیان میں جے ڈی وینس نے کہا، امریکہ ایران تنازع ابھی اختتام تک نہیں پہنچا۔ امریکہ سفارتی، معاشی، فوجی ذرائع استعمال کر رہا ہے۔ ایران کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، وہ تنازع ختم کرنا چاہتا ہے، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ امریکی نائب صدر کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز کے راستے زیادہ سے زیادہ تیل اور گیس کی ترسیل ایران کے ساتھ مذاکرات کا اہم موضوع ہے۔ خبر دیں گے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا اچانک دورہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایئرپورٹ پر مسافروں کے امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امیگریشن کاؤنٹرز کا معائنہ کیا اور عملے سے پروسیس بارے پوچھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسافروں سے امیگریشن پروسیس کے وقت بارے دریافت کیا۔ مسافروں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، امیگریشن میں 30 منٹ لگے ہیں۔ مسافروں کی امیگریشن کے لیے انتظامات مزید بہتر کرنے کی استدعا۔ وزیر داخلہ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے مسافروں کو امیگریشن کے عمل کو تیز کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ امیگریشن پروسیس کو تیز کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر تمام کاؤنٹرز اوپن رکھنے کے احکامات جاری کیے۔ دیگر کاؤنٹرز اوپن ہونے سے امیگریشن میں تاخیر نہیں ہوگی اور مسافروں کو سہولت ملے گی۔ ایک مسافر کی ایجنٹ کی جانب سے رقم لینے کی شکایات پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا موقع پر رہی نوٹس، کیس ڈائریکٹر FIA کے سپرد، ایجنٹ کی گرفتاری کا حکم، نامکمل سفری دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت ہرگز نہ دی جائے۔ پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے موقع پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک بھر کے مختلف شہروں میں خصوصی طور پر برقی کمکموں، قومی پرچموں، LED اسکرین سے سجا دیا گیا۔ اسلام آباد میں شارع دستور پر پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب کے قومی پرچم آویزاں، پارلیمنٹ ہاؤس سمیت اہم سرکاری عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ شارع دستور، کچہری چوک سمیت وفاقی دارالحکومت کے اہم مقام پر خصوصی LED اسکرینز نصب کی، جہاں برادر اسلامی ممالک کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ رات کے وقت پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب کی قومی پرچموں، روشن LED اسکرینز پر پارلیمنٹ ہاؤس اور دیگر سرکاری عمارتوں پر دیدہ زیب منظر پیش کیے۔ تینوں ممالک کے پرچموں سے سجی شارع دستور اسلام آباد کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ خبر دیں گے، ISPR سمر انٹرنشپ پروگرام 2026 کامیابی سے جاری ہے۔ سابق مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کی طلبہ و طالبات کے ساتھ
خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ ISPR سمر انٹرنشپ پروگرام میں پاکستان بھر کے 21 اسٹیشنز پر 6150 سے زائد طلباء و طالبات شریک ہیں۔ سابق مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے قومی سلامتی، معیشت اور نوجوانوں کے کردار پر تفصیلی اظہار خیال کیا۔ ڈاکٹر یوسف نے کہا کہ ترقی یافتہ معاشروں میں مشترکہ عنصر نوجوان نسل کا مثبت کردار، بلند حوصلہ اور مؤثر شمولیت ہے۔ جامع قومی سلامتی کا حقیقی تصور ہر شہری کا تحفظ، عزت، سلامتی اور خوشحالی کو یقینی بنانے سے وابستہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا روشن مستقبل نوجوانوں کی اس سوچ، قابلیت، محنت اور بلند عزم سے ہی ممکن ہے۔ سابق مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے طلباء و طالبات کے سوالات کی تفصیلی سے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ ISPR سمر انٹرنشپ پروگرام 2026 طلباء کی فکری اور علمی تربیت اور مواقع کی فراہمی کے لیے بہترین اقدام ہے۔ پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں قومی جذبے قربانی اتحاد کا اظہار۔ یوم آزادی شہریوں کے لیے بزرگوں کی قربانی، آزادی کے عظیم سفر کی یاد اور مستقبل کے لیے عزم کی تجدید کا دن ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مختلف پیشے ہونے کے باوجود پوری قوم کا مقصد ایک ہے، وطن عزیز کی ترقی اور خدمت۔ شہریوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ محنت، دیانتداری سے پاکستان کا نام کریں گے اور ایمانداری، خلوص اور لگن سے نبھانے کا نام ہے۔ نوجوان نسل بھی قربانیوں کی اس میراث کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کو مزید مضبوط روشن بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ خیبر پختونخوا میں پاک فوج کی جانب سے فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں کی آپریشن ٹریننگ جلزائی کیمپ نوشہرہ میں پاک فوج کی جانب سے 4 ہفتوں پر محیط خصوصی تربیتی پروگرام کامیابی سے اختتام پذیر ہوگا۔ کور کمانڈر پشاور نے فیڈرل کانسٹیبلری کے تربیتی پروگرام کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ آپریشنل ٹریننگ پروگرام میں 9 پلاٹونز پر مشتمل فیڈرل کانسٹیبلری کے 187 جوانوں نے تربیت مکمل کی۔ کور کمانڈر پشاور نے نوجوانوں کے بلند حوصلے، نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ کور کمانڈر نے کہا، جدید سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ معیار کی پیشہ ورانہ تربیت اور آپریشنل تیاری بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ تربیت یافتہ جوان ہی قومی سلامتی، داخلی امن اور انسداد دہشت گردی میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے تعاون جاری رکھے گی۔ یوم آزادی کے موقع پر ISPR نے بلوچی زبان میں خوبصورت نغمہ اے پاک وطن ریلیز کر دیا۔ یوم آزادی کے موقع پر وطن سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہوئے مشہور بلوچ گلوکار اختر چنال نے اپنے مخصوص روایتی انداز اور جوشیلے بلوچی بولوں کے ذریعے پاک سرزمین سے والہانہ عشق کی عکاسی کی۔ ثقافت اور حب الوطنی کا حسین سنگم اس بات کا خوبصورت مظہر ہے۔ بلوچستان کا رنگ، سر اور ہر بول پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے دھڑکتا ہے۔ ملی نغمے میں اس عزم کا اظہار کیا کہ ہمارا پیارا پاکستان صرف ایک جغرافیہ نہیں بلکہ پہچان ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن کے تیسرے مرحلے میں ضلع باغ اور ضلع سدھونتی کی 4 نشستوں پر پولنگ کل پیر کے روز ہوگی۔ راولاکوٹ اور پونچھ ڈویژن کے 7 حلقوں میں الیکشن جو کل ہونا تھا، الیکشن کمیشن کے حکم سے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ 2 ضلعوں کے ٹوٹل 4 حلقوں میں پولنگ کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ راولاکوٹ شہر سمیت راولاکوٹ ضلع اور سدھونتی ضلع کے 7 حلقوں میں پولنگ کی تاخیر کا اعلان بھی الیکشن کمیشن بعد میں کرے گا۔ باغ اور حویلی کے 4 حلقوں میں مسلسل مسلم کانفرنس، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی تکون کے درمیان دلچسپ مقابلہ ہوگا۔ راولاکوٹ شہر اور بعض دوسرے حلقوں میں پولنگ امن و امان کے ساتھ الیکشن کروانے کے مقصد کو مد نظر رکھ کر ملتوی کی گئی ہے۔ پونچھ ڈویژن تمام 11 نشستوں پر الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن نے ابتدائی انتظامات مکمل کر رکھے تھے، تاہم آخری وقت پر 7 اگست کو آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے امن و امان کی صورتحال کے باعث 7 حلقوں میں الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے دریاؤں میں سیلاب کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے الرٹ جاری کر دیا۔
دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ، تونسا، گڈو کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، دریائے راوی، چناب، جہلم، کابل اور ستلج میں بہاؤ معمول کے مطابق ریکارڈ۔ ڈی جی خان، راجن پور کے پہاڑی نالے ناللئی میں معمول کے مطابق 8 تا 9 اگست کے دوران ملک کے بڑے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ میں اضافے کا امکان۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ، تونسا، گڈو، سکھر، دریائے چناب میں مرالہ، دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر نچلے درجے کے بہاؤ کا امکان۔ دریائے جہلم منگلہ ڈیم سے بالائی علاقوں میں ملحقہ دریاؤں، جبکہ دریائے کابل میں ادزئی کے مقام پر نچلے درجے کا بہاؤ کا امکان ہے۔